Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو. یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو. آج جمعہ کا دن ہے. آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے. اس موقع کو ضائع مت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن کا یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں. یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے. اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 26 محرم آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں. آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ تمام بھائی میری بہنیں ہم جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں. یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھول جاتے ہیں. جیسے پڑھتے ہیں ہر بیماری سے شفا پیدا ہو جاتی ہے. جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے. اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو. یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات انسان پر جانے نہ جانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے. قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری طور اتر جائے گا. اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیں. آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے. بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں. یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت، برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا. یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے. آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا مل گیا. یہ وظیفہ نصیب کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے. اور جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا. پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے. آپ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. تو آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں. تو آئیں ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے ایسے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اب عمل کیا ہے کہ آج 26 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. ایک بار درود پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے. کوئی بے گھر ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں.
کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا جیسے بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں، 11 کے 11 مقاصد کامیابی یقینی بن جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے کہ آج 26 محرم الحرام آخری جمعہ کے دن سورۃ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 26 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہوگی جس سے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، نامکمل ہے، یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد میں اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا ہے، میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.